ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وهلانا وأشرفنا ونور عيننا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان للإنسان عدو مبين الله صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایمانداروں کا مجمع ہے, ایمانداری کا درود شریف پڑھ دیجیے. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی پر ایک مرتبہ ایسے درود پڑھو جیسے سنی پڑھتا ہے. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا نبی اور آل نبی پر اتنا باواز سے بلند درود پڑھو کہ وہ لوگ سمجھ جائے وہ الگ ہے, ہم لوگ سمجھ آئے ہم الگ ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے جتنا بولنا تھا, میرے حصے میں جتنا بولنا لکھا تھا وہ حضرت نے بول دیا. اب مجھے ضرورت نہیں بولنے کی کہ میں ہندوستان میں تقریر کر رہا ہوں, قبرستان میں تقریر نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ یہاں تو زندے بیٹھے اور زندے کرنے کی مشین اسٹیٹ پر موجود ہے. انہوں نے مجھ سے پہلے آپ کو زندہ کر دیا اور وہ بھی بتا دیا کہ ہر آدمی یہی بولتا ہے جوش سے بولنا, مگر جوش میرا ہو اور اگر آپ ہی کو ہوش نہ ہو تو پھر میرا جوش کیا کام ہے. جوش میں ہوش ہو تو مزہ ہے کہ نہیں. بندر اکیلا گلاٹی مارتا ہو کوئی کام کا نہیں, مگر چار لوگ اس کو دیکھے, چار پیسہ دے تو کام. میں نے مثال دیا ہے, اسی لیے شہید کربلا پر تو بولنا ہے تو حضرت ہی کو بولنا ہے. میں نے الگ موضوع دے دیا ہے, مگر مجھے نہ کہے کہ یہاں سے سلام ماری وہاں چلے گئے, کیونکہ آج مجھے بہت کچھ بولنا ہے, بہت کچھ ایک ہی موضوع میں لپٹ کر بول جاؤں. مگر شہید کربلا کے بارے میں, مولا علی کے بارے میں چند اشعار. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے. خاموش ہے جب خاموشی کا یہ عالم ہے, سائلنٹ ہے. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے, اور اگر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے, اگر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے. قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان. قرآن تو ایمان کے لیے مانوجات کو آمدید کرتا ہے. قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے. ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے, اور جس نور محمد سے ملا سب کو اجالا. نورین ہو گئے, فاروق اعظم ہو گئے, رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. جس نور محمد سے ملا سب کو اجالا, اس نور محمد ہی کا فیضان علی ہے. نور محمد ہی کا فیضان علی ہے. اور ایک واقعہ سماعت فرمائے, کیا ہل رہا اس کو سنبھالو, پورا جلسہ ہل رہا ہے, کیسے سنبھالو. ہجرت کی رات ہے, تجلیوں کی برسات ہے, سب رات و رات ہے. گھر میں نبی کی ذات ہے, ساتھ میں مولا علی کی بھی ذات ہے. 40 کافروں کی گھات ہے. اللہ کیا بات ہے. دارالندوا میں
दारुन्नदवा उसे कहते हैं जहाँ नबी को मारने का टारगेट बनाया गया हो। आज भी दारुन्नदवा होता है, लेकिन अब नबी तो रहे नहीं, तो उनके पैगाम को मार दो, उनकी सुन्नतों को मारो, उनके अमल को मार दो। तो दारुन्नदवा ने 40 काफिरों ने मीटिंग की कि अब नबी घर से गरीब नबी के घर में जाकर उन पर हमला बोल देंगे। 40 काफिर अस्सिया के नबी के घर के बाहर खड़े हो गए। अब नबी ने मौला अली से कहा, बोले अली मैं हिजरत के लिए जा रहा हूँ, ये अमानत है, मैं तुम्हें सौंप के जा रहा हूँ, ये फला को दे देना, सुबह उठना, जुमला ध्यान में रखना, सुबह उठना, काफिरों में जाना, अमानतें बांध देना, फिर मदीने आना। अब मेरा नबी निकल गया और कंकरियां उठाई और काफिरों की तरफ मारा। मेरा नबी काफिरों के सामने से निकल गया, काफिरों को पता नहीं चला। हमें तो हमारे घर में नबी महसूस होते हैं, हमारी मस्जिदों में नबी महसूस होते हैं, और कुछ दाढ़ी टोपी वाले बोलते हैं हमें तो नहीं दिखते, हमें तो नहीं दिखते। मैंने कहा कंकरी लगी होगी, काफिरों को दिखते हैं, काफिर को कब दिखते हैं? हाँ, तब काफिर घुस गया घर में, बोले नबी सो रहे हैं, नबी सो रहे हो। अरे अली ऐसे कैसे सो रहे थे कि लगी कि नबी सो रहे। अब वो तो जब हटाया तब पता चला कि अली है। हालांकि वो बिस्तर में मौत है, कभी भी काफी मार सकते हैं, बिस्तर में नींद कैसे है, मगर मौला अली तो फरमाते में वो रात ऐसी सोया कि जिंदगी में कोई रात ना सोया, क्योंकि मेरा ईमान था, मेरे नबी ने कह दिया था सुबह उठना, काफिरों में जाना, अमानतें बांटना। तो अली ने ठान ली जब किसी भी रात अली की मौत आ सकती है, मगर आज की रात अली को मौत नहीं आए। वो मौका हिजरत, मौका खंदक में भी अगर किसी के कदम नहीं डल पाए तो वो भी मौला अली। तो वो मौका हिजरत हो या वो मौका खंदक, हर हाल में सरकार पे कुर्बान अली है। और है मध्य मुकाबिल को भी पीने की इजाजत। जंग पे कब्जा हो जाता है पानी पे, तो मध्य मुकाबिल को पीने की इजाजत नहीं होती, मगर है मध्य मुकाबिल को भी पीने की इजाजत। सिद्दीन के मौके पे भी जीशान अली है, सिद्दीन के मौके पे भी जीशान अली है। और मैं चाहता हूँ कि जोश से मैं कहता हूँ कि जोश से आप लोग सवाल फरमाएं कि हर एक नजदी से कह दो गुलाम हाशमी खुलकर, सारंगपुर से लेके नजद तक, हर एक नजदी से कह दो गुलाम हाशमी खुलकर, नजदी लेके देवबंद तक, हर एक नजदी से कह दो हाशमी खुलकर, इस्लाम अली है, मेरा ईमान अली है, मेरा ईमान अली है। ये थे चंद साल मैंने आपकी, मेरी तबीयत भी कितने दिनों से ठीक नहीं थी, मगर आज बहुत जोर हुआ तभी मैं यहाँ तक पहुँचा। इन्ना शैतान अली इंसान मुबीन, बेशक शैतान मानव जात का खुला दुश्मन है। ये कौन फरमा रहा है? मौला फरमा रहा है। तो अगर शैतान से बचना चाहते हो, बोलो यार, कौन कौन सारा आदमी बचना चाहेगा शैतान से? तो उसे पहचानोगे नहीं तो बचोगे कैसे? जब एक लड़का छोटा होता है पैसा पैसे कर देता है, लेकिन जब बड़ा होता है एक चीटा पड़ने नहीं देता, पहचान गया बच गया। इसी तरह शैतान को पहचानोगे तो बच जाओगे। तो कैसे पहचानोगे? अरे पहचान की तो क्या पहचान, 2 मिनट में पहचान करवा दो, वली को पहचानने में देरी लगती है, पहचान में क्या पहले सब माल है। अब शैतान जन्मजात से थोड़ी था, पहले से थोड़ी शैतान था। पहले इबादत वाला था, सजदे वाला था, तकवे वाला था, नमाज वाला था, रोज हर इबादत वाला था। इज़ुल्लाह लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। 6 करोड़ बरस तक इबादत किया, इनकी तरह 40 दिन नहीं, 6 करोड़ बरस, 60 मिलियन ईयर वर्शिप ऑफ शैतान। 6 करोड़ बरस, 6 करोड़ बरस इबादत किया, सत्ते पे सत्ता, सत्ते पे सत्ता, सत्ते पे सत्ता, इबादत पर इबादत, इबादत पर इबादत, इबादत पर इबादत, सत्ते पे सत्ता, सत्ते पे सत्ता, सत्ते पे सत्ता, तकवे पे तकवा, तकवे पे तकवा, तकवे पे तकवा, इबादत पर इबादत, इबादत पर इबादत, इबादत पर इबादत। लेकिन जब अल्लाह ने फरमाया कि आदम के सामने से ताजीमी बजा लाओ, सब फरीक से सत्ते में चले गए,
فسجدوا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اکڑ گیا، اکھڑ گیا۔ حضرت گرامی جو اکڑتا ہے وہی اکھڑتا ہے۔ 6 کروڑ برس عبادت کیا اور نبی کی تعظیم کی بات آئی، 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں کیا۔ ہم پہچان گئے عبادت کا، مولا نے کہا عبادت کرو تو نماز پہ نماز پڑھتا رہا، عبادت پر عبادت کرتا رہا، اور جیسے کہا نبی کے سامنے تعظیم کرو تو اکڑ گیا۔ تو یہ پہچان ہو گئی شیطان کی، اور یہی حال اس کے جماعت کا ہے، عبادت کہو تو کریں گے، نبی کی تعظیم کہو تو نہیں کریں گے۔ کیا ہوا پیچھے کیا؟ ہاں یہی حال اس کے جماعت کی ہے، نماز کہو تو کریں گے، روزہ کہو تو رکھیں گے، عبادت کہو تو کریں گے، زکات کہو تو دیں گے، روزہ کہو تو رکھیں گے، اور نماز کے لیے تو گاؤں گھر شہر نگر محلہ مسجد جانے کو تیار، اور جب کہا کہ نبی کی تعظیم کرو تو اس نے بھی انکار کیا، انہوں نے بھی انکار کیا۔ انکار میں دونوں کامن ہے نبی کی تعظیم کے لیے۔ اس سے مولا نے کہا تھا سجدے تعظیمی بجا لاؤ، اس نے تعظیم سے انکار کر دیا۔ ہاں دونوں کا سنگم تو الگ کرو، دونوں کا سنگم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی جاتے ہیں محبت نرجیو میں بھی عبادت پر عبادت کرتا رہا، مگر انکار گرو نے بھی کیا، انکار چیلے نے بھی کیا۔ انکار میں دونوں کامن ہے، لیکن گرو تو گرو ہوتا ہے، چیلا تو چیلا ہوتا ہے، ان کے انکار کی اسٹائل اور ہے، ان کے انکار کی اسٹائل اور ہے۔ کہا کیسے؟ تو ان سے اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کے سامنے جھکو تو جھکا نہیں، ہم ان سے کہتے سلام تو سلام کے لیے کھڑے ہو جاتے، یہ اٹھتے نہیں۔ انکار میں دونوں کامن ہے، یعنی جہاں تک اس کا انکار ہوا وہیں سے کہ وہاں پر بھی اس کا بھی انکار ہے، جہاں تک وہ تیار تھا وہاں تک یہ بھی تیار ہے، تو جو اس کا ریزلٹ ہے وہی ان کا بھی ریزلٹ ہے۔ جنت میں جاتا تھا، آتا تھا، جھولا جھولتا تھا، میں ہوتا تو پوچھتا کہ بھائی پلٹی مار کے بیٹھتا تھا یہ سال میں کیا چیز، جب چاہتا تھا جنت میں جاتا تھا، اور جھولا جھلاتی تھی اس کو، جب چاہے جنت میں جائے آ جائے۔ لیکن نبی کی تعظیم سے انکار کرے تو اللہ جنت سے اس کو بھی باہر کر دیتا ہے۔ یہ تو پوری جماعت پہلے اسے باہر اللہ اندر جانے دے گا۔ داڑھی رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے ہر داڑھی والا مسلمان ہے تو آخر آپ کو کیا کہو گے؟ اسی لیے تو غازی امین لوگ فرماتے ہیں ایک وفادار کو اور کیا چاہیے، عمر بھر کا بنے مصطفیٰ چاہیے۔ ہم جو بھی کام کرتے عمر بھر کے لیے کرتے ہیں، ہم شادی بھی کرتے تو عمر بھر کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارے ایسی شادیاں نہیں ہوتی کہ شادی کرو اور چلو جماعت میں۔ ارے یہ کیا ہو، ہمارے یہاں لڑکی ودا ہوتی ہے، لڑکا ودا ہو گیا۔ ارے سنت ہے بیوی کے کمرے میں جانا، سنت ہے کہ نہیں بابا؟ سنت ہے تو بیوی سے الگ کرنے کے لیے لے گئے جماعت میں، شادی ہو گئی لے گئے، لوگ بیوی کے کمرے میں لے جائے، جماعت میں جائے، یہ جماعت کچھ کرنے والی ہے۔ اور نکاح کے لیے 2 گواہ چاہیے، ہے کہ نہیں حضرت؟ میں نے تو ابھی تک نہیں پڑھایا، پڑھاؤں گا ابھی، ہے کہ نہیں؟ 2 گواہ چاہیے کہ نہیں؟ ان کی انگیٹھی نکاح ہوتی ہے۔ نمبر 24 خیر النساء عبداللہ عمر، چلو ہاں دونوں کا، ہاں جاؤ نیکسٹ، یہ وہ جاؤ نیکسٹ، یہ نکاح ہے اور سنتی تو بدعتی، یہ نکاح ہے ان کے یہاں کا۔ ایک وفادار کو اور کیا چاہیے، عمر بھر کا بنے مصطفیٰ چاہیے، پورے بغداد بھی، رنگ اجمیر بھی، چاہے زندان کا رہنما چاہیے۔ اور اہل کفر و ضلالت تو تانا بھون، ہم نے ایسا کون سا قانون توڑا ہے جو تانے میں جائے؟ اور ہم نے ان کی طرح کہا حرام کا مال چبایا ہے سعودیہ کا جو بھون بنا۔ اہل کفر و ضلالت تو تانا بھون، اہل سنت کو احمد رضا چاہیے، تو اہل سنت ہے احمد کی رضا چاہیے۔ ہاں بات یہاں سے یہاں نہ ہونے پائے، عبادت پر عبادت
عبادت وہ بھی کرتا تھا, یہ بھی عبادت کرتے, یہ بھی روزہ, مگر نبی کی تعظیم یہ بھی نہیں کرتے. جو شیطان کا رزلٹ ہے وہی ان کا بھی رزلٹ ہے. ایمان ہو تو نماز قبول ہے. اب شیطان تو اتنا بڑا پاگل ہے, جب وہ دنیا میں آیا تو اب نبیوں پہ ٹرائی مار رہا ہے. بولو, شیطان نبیوں پہ ٹرائی مار رہا ہے. اب وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھے. اب فرعون کی قوم پیچھے پیچھے آ رہی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام جب آگے پہنچے تو آگے دریا, پیچھے ڈیلا. آگے دریا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اٹھایا اور زمین پر مارا تو دریا میں راستہ بن گیا. ہماری طرح کیسے ہو نبی, ہماری طرح ہے. انہوں نے تو آتے سے راستہ بنایا تھا, میں تجھے بامبو دیتا ہوں بنا راستہ. تو شانتی ہے, انڈیا تو کرانتی ہے. تو راستہ بنایا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بیچ میں پہنچے. فرعون پیچھے پیچھے آ رہا ہے. فرعون نے کہا بنایا راستہ ہے, چلو گوئنگ ہے. بڑا فرعون بھی. اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہ پاس پہنچے. فرعون بیچ میں پہنچا تو دریا کے دونوں پارٹ مل گئے, ڈوب گئے سب. یہ تو آپ نے بار بار سنا ہوگا, مگر یہ طرح سوچنے کی کوشش کی کہ دریا کے ان بے جان خطروں کو کس نے اطلاع دی کہ ابھی نہ ملو, کلیم جا رہا ہے. ابھی نہ ملو, نبی جا رہا ہے. ابھی کس نے اطلاع دے دی, مل جاؤ کافر جا رہا ہے, مل جاؤ کافر جا رہا ہے, خدائی دعویٰ کرنے والا جا رہا ہے. تو دریا کے ان بے جان خطروں کو نبی اور کافر کے قدموں کا فرق معلوم, اور یہ سالے بخاری تک پڑھ گئے پھر بھی نبی اور امتی کا فرق نہ جان سکے. وہی جو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا, آگ میں ڈال رہا ہے تو اس نے اب اتنی لمبی آگ جلائی تھی تو اس نے سمجھا کہ ابراہیم علیہ السلام روئیں گے, چلائیں گے. نمرود نے سوچا اب جبریل امین آئے مدد کے لیے کہ اے ابراہیم علیہ السلام ہمیں مدد کی اجازت دیجیے, تو منع کر دیا, نہیں مجھے مدد کی ضرورت نہیں. لیکن اے ابراہیم علیہ السلام, یہ بھائی الہی لے کے آتے تھے تو لے لیتے تھے مدد, الہی کھائے تو نہیں لیا. کہا تمہاری سوچ اور ہے, میری سوچ اور ہے. کیونکہ ابھی میرا بیٹا اسماعیل پیدا نہیں ہوا, میرے اندر نور محمدی موجود ہے. اگر نور چل گیا تو چلوے کس کے لیے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ زندہ آباد. وہی نور جب ابراہیم میں تھا تو آگ چلا نہ سکی, اور وہی نور جب اسماعیل میں آیا تو چھری کا گن کاٹ نہ سکی. یہ نور محمدی ہے. شیطان تو اس کا گرے کا نام ہے کہ نبیوں کے پاس نہیں چلی. اس نے فرعون اسی نے بنایا نا, تیل لگایا, وہ لگایا, بنایا, فرعون بنایا, فرعون کھڑا. مگر ہر دور میں جب کوئی فرعون کھڑا ہوتا ہے تو اس سے ٹکر لینے والا بھی پیدا ہوتا ہے. اب غوث اعظم کے پاس پہنچ گیا شیطان, وہاں چرائی مار رہا. غوث اعظم عبادت کر رہے ہیں تو لائٹنگ مارتا ہے, فوکس. نہ جانے یا تو لائٹ ہونے کے بعد بھی اندھیرا ہے, نہ جانے کون سا فوکس مارا اس نے. لائٹ مارتا ہے اور پیچھے سے آواز دیتا ہے غوث اعظم, میں تمہارا خدا ہوں. عبد القادر تم نے بہت عبادت کی, میں تم سے پوچھوں گا تمہاری عبادت ختم ہو گئی, اب تمہارا. میرے غوث نے فرما دیا میرا نبی خاتم الانبیاء ہے, خاتم النبی ہے. جب ان پر عبادت ختم نہیں ہوئی تو مجھ جیسے گنہگار پر کب عبادت ختم ہوئی. شیطان اصلی روپ میں آ گیا. یہ بھی پہلے ایسے ہی کرتے ہیں. السلام علیکم, ماشاء اللہ کتنے اچھے, بھلا بھلا. جب منع کر دیا تو ان کے اصلی روپ میں آ جاتے ہیں, گھورتے ہیں. قرآن فرما رہا ہے شیطان کے قبیلے والے تمہیں گھورتے ہے کہ نہیں. شیطان کے قبیلے والے تمہیں گھورتے آئے. کوئی فجر میں یہ کہے صبح میں حضرت نے ایسا بولا کہ شیطان کے قبیلے والے گھورتے, سمجھ جانا وہ بھی شیطان کے قبیلے والے. قرآن فرما رہا ہے بات کہاں کی تھی کہاں پہنچ جاتی ہے, پھر بات ہوتی وہاں. وہی نور جب اسماعیل میں آیا تو چھری گردن. اب غوث اعظم کے پاس بھی ٹرائی مار رہا ہے. غوث اعظم کو غوث
اعظم نے بھی فرما دیا کہ خاتم النبی پہ عبادت ختم نہیں ہو تو مجھ جیسے گناہگار پر کیا ختم ہوگی؟ تو بولتا ہے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. اور کیا تو فرماتے مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, میرے رب کے فضل نے بچا لیا. علم تو تیرے پاس بھی تھا, تو کیوں نہیں بچا؟ ایک واقعہ بھی بہت مشہور ہے غوث اعظم کا. ایک آدمی نے کہا پہلے پیر ڈھونڈے جاتے تھے, اچھا گھر گھر میں ملتا ہے پیر, 40 قلت پیر بہت ملتے ہیں, سامنے آ کے کھڑا ہو جاتے ہیں پیر. اب تو پیر, اب تو پہلے تو مرید پیر کو ڈھونڈتا ہے, اب تو پیر مرید کو ڈھونڈ رہے ہیں. ہاں مرید ہو جاؤ, ہاں مرید ہو جاؤ. تو ایک آدمی کو پیر نہیں مل رہا تھا تو بغداد کے دروازے پر بیٹھ گیا. بولے جو بھی نیت کر لیجیے مولا, میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جو بھی پہلا آدمی اندر جائے گا میں اس سے مرید ہو جاؤں گا. اب ایک چور تھا, وہی چور غوث اعظم کے گھر میں چوری کرنے گیا. چور جیسے گیٹ سے جا رہا تھا تو وہ آدمی نے چور کا پیر پکڑ لیا, تو میرا پیر, تو میرا پیر. چور بولے لفڑا کیا ہے, میں کس کا پیر؟ بولے میں تو گناہگار بندہ ہوں, چھوڑ دے, میں تو کوئی دوسرے مقصد, میں تیرا پیر ہے. بولے نہیں تم جو بھی ہو, میں نے نیت کے خدا سے وعدہ کیا جو پہلا آدمی اندر جائے گا میں اس سے مرید ہو جاؤں گا. بولے یہ تو 1 گھنٹے تک نہیں چھوڑا, مرید کرو تبھی چھوڑوں گا. بولے لفڑا ہو جائے گا, صبح ہو جائے گی, پکڑا جاؤں گا, اس کو چلنا پڑے گا. تو بولے میں تیرا پیر ہوں نا, میری بات مانے گا. بولے ہاں بیٹھ جاؤ, میں اندر جا کے آؤں پھر میں تجھے مرید کر دوں گا. اب وہ چور گیا غوث اعظم کے گھر میں چوری کے لیے. اب اندھیرے میں ہاتھ پیر مار رہا ہے, کاپک سوئیاں کر رہا ہے, کبھی ہاتھ میں آتی ہے کٹورا, کبھی ہاتھ میں آتا ہے چٹائی. غوث اعظم اتنا لٹاتے ہیں بات, گھر میں کتنا مال ہوتا. وہی غوث اعظم اپنے دربار میں بیٹھے تھے, خواجہ کتنا ہے کہ محلے میں جنازے کی نماز پڑھانی ہے. غوث اعظم نے فرمایا میرے گھر میں ایک چور چوری کرنے کے لیے آیا, پکڑنا اسے. جب چور کو پکڑنے کے لیے لایا, چور کو پکڑ کے لائے غوث اعظم کے دربار میں, تو میرے غوث نے چور کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے سے لگا کر ہٹا دیا. چور ولی بن گیا. ایک سینہ لگ گیا, چور ولی بن گیا. 1 سیکنڈ تو سنی بن گئی, 1 سیکنڈ میں ولی بنا دیا. یہ تو کمزوروں کی بات ہے. کیا وہ 40 کی, 4 مہینہ میرے غوث کی بات تھی, چور کو ولی بنا دیا. اب وہ نکل رہے تھے, ولی جب بن گئے تو نکل رہے تھے, تو وہ میرے غوث نے فرمایا رک جاؤ, پہلے دروازے پر جس کو چھوڑ کے آئے تو اس کو پولیس بناؤ. تمہارے غوث والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا. یہ ہے میرے غوث کی کرامت. اب ایک گھڑا رکھو, اس کے اندر دودھ رکھو. اب گھڑے میں ہاتھ مارو گے تو ہاتھ میں کیا ہے؟ دودھ ہاتھ میں آئے گا. گھڑے میں شہد رکھ دو, ہنی, اور اس میں ہاتھ مارو تو ہاتھ میں کیا ہے؟ شہد ہی ہاتھ میں آئے گا. گھڑے میں پانی بھر دو, کیا ہاتھ میں آئے گا؟ پانی ہاتھ میں آئے گا. تو اسی طرح چور نے ولی کے گھر پہ ہاتھ مارا تو ولایت ہاتھ میں آ گئی. ان ایا شربوں کے گھر میں ہاتھ نہیں مارا تھا کہ کبھی گانجا, کبھی چرس, کبھی چلم, یہ تو ہاتھ میں آئے. تو یہ میرا غوث کا مقام ہے. اب میرے خواجہ کا بھی مقام تو دیکھو. یہ لوگ طالبان, مجاہدین, لشکر طیبہ, سب یہی لوگ پکڑ جاتے ہیں. سنی آج تک درگاہ میں پوری چادر چلانے والا آتنکوادی نہیں ہے. جتنے آتنکوادی پکڑ رہے سب یہی ہے. اب تو پولیس بھی پہلے, اب تو سنی اپنے مقدر پر گرد کرو. پولیس بھی پہچان نہیں, پولیس ان کو دیکھتی ہے, کوئی بھی دیکھتی ہے تو پہلے نیچے دیکھتی ہے, اونچا ہے کہ نیچا. اونچا دکھے پکڑ لیا آتنکوادی, چل رہا ہے. نیچے میں بھلائی ہے, نیچے والے شریف ہوتے ہیں. اسی لیے تو ہمارے شریفوں کے اڈے پر اجمیر شریف, اشوتا شریف, بریلی شریف, اجمیر شریف, اشوتا شریف, بریلی شریف, احمدآباد شریف, کیونکہ شریفوں کا اڈا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا دیوبند شریف, کوئی نہیں کہتا سہارنپور شریف, کیونکہ آتنکوادیوں کا اڈا ہے. یہ لوگ کو کہتے ہیں کہ آتنکواد کائی کو کرتے ہو, تو بولے اسلام پھیلاتے ہیں. جھوٹ مت بولو, تم نے کتنے گناہ, کتنے یہ گناہوں کا خون بہایا, کتنے مسلمانوں پر یہ لوگوں نے حملہ کیا, کتنوں کو مار ڈالا. کب یہ بامبے کی ہوٹلوں میں گھس کر بم بلاسٹ کر 10 لاکھ ہزاروں کو مار کے چلے جائے.
جب ان سے کہا جائے لیکن ہم دین پھیلاتے ہیں، دین بندوق کی نوک پر نہیں پھیلایا گیا، نبی دین پھیلانا ہے تو بندوق لے کر نہیں آئے، میرا خواجہ دین پھیلانا ہے تو بندوق لے کر نہیں آئے۔ غریب نواز ہندوؤں کی بستی میں پہنچے تو وہاں گائے کے پتلے کی پوجا ہو رہی تھی، گائے کے پتلے کی، غور سے سننا، گائے کے پتلے کی پوجا ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ گائے کے پتلے کی پوجا ہو رہی تھی، میرا خواجہ وہاں پہنچا، بولے مجھے یہ گائے سے دودھ نکالنا، تو پنڈت پورا محلہ حیران، گائے کے پتلے سے کیا دودھ نکلے گا؟ میرا خواجہ بولا تو پوجتا ہے تو بھی تجھے نہیں دے گا، مجھے دے گا۔ اتنا منع کیا مگر خواجہ غریب نواز گئے، پتیلا لیا اور پتلے کو جب دھونے لگے تو دودھ نکلنا شروع ہوا۔ دودھ نکل رہا تھا، اندر کو پورا بھر گیا، تو سارے پنڈت دھوتی اتار کر چلنے لگے، جات مری گئی، آشیرواد آشیرواد آشیرواد۔ اب غریب نواز وہاں سے نکلے، ایک پنڈت نے غریب نواز کا دامن تھاما، بولے خواجہ تو نے دودھ نہیں پلایا، اسلام کا جام مجھے پلا دیا اور پورا محلہ مسلمان ہو گیا۔ تو اسے کہتے ہیں دین پھیلانا، تمہارا تو چہرہ دیکھ کے لوگ کافی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جیسے یہ جب کہتے ہیں تب مجھے من کرتا ہے نبی کو ہمارے جیسے، یہ لوگ ایسا بولتے ہیں نا نبی ہمارے جیسے، تب مجھے من کرتا ہے کہ ان کو آئینہ دکھاؤ تاکہ ان کو پتا چلے کہ ان کی بیوی کتنا صبر کرتی ہے۔ ہمارے جیسے اچھا میں کل ہی سے تیری جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، میرے نبی نے چاند کے ٹکڑے کیے، انگلے کی اشارے سے تو کر کے بتا دو، میرے نبی نے چاند کے ٹکڑے کیے ہیں، تو کر کے دکھا دے، میں کل ہی سے تیری جماعت میں شامل